السلام علیکم دوستو، میں ہوں آفیسر فراز ترین اور آپ دیکھ رہے ہیں الفرقان اردو ٹی وی چینل۔ دوستو، آج ہمیں جوائن کیا ہے محمد آصف خان صاحب نے، جو ماہر تعلیم ہیں۔ شعبہ تعلیم کے حوالے سے ان کی خدمات کسی تعارف کی محتاج نہیں ہیں۔ آپ نے بطور استاد، بطور ASTO، بطور پرنسپل اپنی خدمات سر انجام دی ہیں۔ آپ کی ایک عام شہرت جو ہے ایک معروف ٹرینر کے حوالے سے ہے۔ پاپیلا پروگرام جو کہ زمانے میں محکمہ ایجوکیشن کا ایک پروگرام تھا ٹریننگ کے حوالے سے، GTZ کا پروگرام تھا، اور اس کے علاوہ آپ نے جو ہے اس میں بطور ماسٹر ٹرینر کام کیا، اور اس کے ساتھ آپ نے نیشنل کمیشن فار ہیومن ڈیولپمنٹ NCHD جو ایک ادارہ ہے پاکستان کا بہت بڑا، اس کے ساتھ بطور نیشنل پروگرام کوآرڈینیٹر جو ہے پورے پاکستان میں خدمات جو ہے سر انجام دی ہیں۔ ہمیں خوشی ہے کہ الفرقان اردو ٹی وی چینل پہ آصف خان صاحب جو ہیں مختلف تعلیم ایشوز کے حوالے سے گفتگو کریں گے۔ آج وہ اپنے پہلے ٹاپک میں گفتگو کر رہے ہیں۔ اس سے پہلے کہ وہ اپنی گفتگو کا آغاز کریں، آپ سے گزارش ہے کہ دوستو، آپ نے اب تک اگر ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ اس طرح کی آنے والی تمام ویڈیوز اب تک پہنچتی رہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں الفرقان اردو ٹی وی چینل کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے یہ ایک موقع فراہم کیا۔ آج کل سیکنڈری اسکولوں میں جو بچے پرائمری اسکول سے پاس ہو کر پنجم پاس آتے ہیں، ہائی اسکولوں کے اساتذہ، مڈل اسکولوں کے اساتذہ کا یہی گلہ ہوتا ہے کہ ان کو پڑھنا لکھنا نہیں آتا۔ میں ایک اپنا تجربہ شیئر کروں گا کہ ہم نے 80 بچوں کا ٹیسٹ لیا 5ویں کلاس کا، 20 بچے پاس ہوئے۔ اب ظاہر ہے ہم نے 2 سیکشنز بنانے تھے، اس کے لیے دوبارہ ٹیسٹ رکھا، دوبارہ بچے فیل، نہیں پاس ہو سکے۔ تو ہم نے اس کو نیشنل لٹریسی کی جو ڈیفینیشن ہے اس پہ لے آئے کہ بچے کو اگر پڑھنا لکھنا آتا ہے تو اس کو ہم رکھ لیتے ہیں، ریڈنگ اور رائٹنگ صرف 2 باتیں، اور وہ ہم تیسری کلاس کے لیول پہ اس کو ہم نے آگے اسیس کیا تو کچھ بچے اس میں نکل گئے، اور ظاہر ہے ہم نے اپنی کلاسز تو چلانی تھی، ان کو چلانے کے لیے ہم نے خود سے ریڈنگ رائٹنگ کے لیے ایک تجربہ کیا۔ سارے بچوں کو سائنس روم میں اکٹھا کر کے ہم 1 گھنٹہ روزانہ ان کو ریڈنگ رائٹنگ سکھاتے۔ ہمارے گروپ میں بڑے اچھے اساتذہ تھے جو پرائمری سے پروموٹ ہو کے آئے تھے، اور ان کو پرائمری میں وہ پیپیلے GTZ کی ٹریننگ لی ہوئی تھی انہوں نے، تو اس حوالے سے ہم نے وہ فعال لرننگ کی طریقہ کار اور اس میں خصوصاً فونک صوتی طریقہ تدریس سے ان بچوں کو سکھایا۔ اور بچے چونکہ ان کی ایج 5-6 سال ایک گزر چکی تھی، تو ان کی ایج 11 سال سے یا اس سے زیادہ فزیکلی بھی وہ بچے بنتے ہیں، تو بہت جلدی وہ لرن کرتے ہیں۔ جب ان کو ہم نے جوڑ توڑ سکھائے، آوازیں ملا کے سکھائیں اور لکھنا ان کو سکھایا، تو وہ بہت جلدی 1 مہینے کے اندر اندر انہوں نے پک کر لیا، اور اس کے بعد ہم نے ان کو شفٹ کیا پراپر 6 کلاس میں، اور پھر اس سے آگے وہ چلنا شروع ہوئے۔ اسی تجربے کو ہم دیکھتے ہوئے خیال آیا کہ کیا ہمارے پاس جو 7ویں کلاس ہے یا 8ویں کلاس 9th 10th تک بچے کہیں یہ اسی بیماری کے شکار نہ ہو۔ تو اس پہ پھر ہم نے وہی ٹیسٹ، وہ جو ہم نے ان بچوں کے لیے بنایا تھا، بیسک لٹریسی کا ٹیسٹ اور انیموریسی، بیسک انیموریسی کا ٹیسٹ، وہ ہم نے ان بچوں کو سرو کیا۔ تو بہت سارے بچے ہمیں ان کلاسز میں بھی، کسی میں 4، کسی میں 6، کسی میں 10 ہمیں مل گئے، تو ہم نے بلا تفریق کہ وہ کس کلاس میں ہیں سب کو اکٹھا کر کے وہی طریقہ کار اپنایا، اور پھر اس بیماری کو بھی دور کیا کہ بچے ریڈنگ رائٹنگ کے قابل ہوئے۔ اور اس کے بعد ظاہر ہے آپ کنسیپٹ کتنا بھی اچھا ان کو دے دیں، اگر بچہ ریڈنگ نہیں کر سکتا، رائٹنگ نہیں کر سکتا، حروف تہجی نہیں پہچانتا، یا ریاضی کی بنیادی علامات نہیں جانتا، یا اس کو پڑھے نہیں آتے، تو اس ظاہر ہے وہ آگے نہیں چل سکتا۔ تو جو بیماری ہم نے ڈھونڈی چھوٹی موٹی تھی، ایک بہت بڑی بیماری ہے، لیکن اس کا اصل حل تو پرائمری اسکول میں نکالا جائے گا، سیکنڈری میں ہم نے نکالا۔ تو میرے خیال میں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ یہ ایشو پیدا ہو گیا ہے نصاب کی وجہ سے کہ بہت زیادہ کتابیں بچوں پہ ہم نے بوجھ ڈال دیا ہے۔ ہمیں یاد ہے اپنے زمانے میں ہم
अदना से लेके कच्ची या अदना उसको कहा करते थे कि ग्रेड 1 के 2 साल होते थे, 2 सालों में फिर दूसरी क्लास, फिर तीसरी क्लास, ये पहले 4 साल हम मुसलसल एक ही कायदा पढ़ा करते थे और वो इंटीग्रेटेड होता था। उसी में सारे मज़ामीन, सारे डिसिप्लिन उसी में कवर होते थे, और साथ एक रियाजी का इलादा से एक किताब होती थी, तख्ती स्लेट, और सारा दिन हम इन चीज़ों पे। इसके अलावा हमें असातिज़ा प्राइमरी में वो जो अखलाकियात की बहुत सारी चीज़ें, इस्लामी तालीमात की बहुत सारी चीज़ें वो सिखाते थे, और बाकी हमारी ये स्किल तीसरी तक डेवलप हो चुकी होती थी। उसके बाद फिर चौथी में मुख्तलिफ मज़ामीन आ जाते, फिर पाँचवीं में आ जाते, फिर इस तरह हम आगे चलते गए। आज लोग कहते हैं कि पुराने लोग पढ़ने लिखने में बड़े तगड़े होते थे। वो बेसिकली इसलिए हमसे बेहतर होते थे कि उनको फोकस रखा जाता था एक पढ़ने लिखने की स्किल पे। जब वो हो जाती तो उसके बाद उनको बाकी मज़ामीन पढ़ाए जाते थे। तो अल्लाह करे हम इस पे मज़ीद हम काम करेंगे। प्राइमरी पे भी एक इंशाल्लाह एक इलादा से थोड़ी सी इसका हाल सजेस्ट करूँगा मैं, उस पर भी बात होगी। अस्सलाम वालेकुम।